جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سنسار کا سچا مالک کیسا ہے، اس کے بارے میں سمجھائیں، یعنی اس کی پہچان بتائیں۔ دیکھیے سنسار کا سچا مالک کیسا ہے اور وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اس کی بہت اچھی دلیل یہ ہے، دھیان لگا کے سنیں۔ یاد رکھیں، پہلے تو آپ دنیا میں دیکھیں اس چیز کو کہ کوئی بھی بے حیا اور برا انسان حیا کا یعنی عورت کو پردے کا حکم نہیں دے گا۔ اچھا انسان، شرم و حیا والا انسان ہی عورت کو پردے کا حکم دے گا، اور برا انسان اچھائی اور سچائی کا حکم نہیں دے گا۔ اب اسی بات سے سمجھیں تو سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ حیادار ہے، شرم و حیا والا ہے، جبھی تو اس نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر انسانوں کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر حیا، شرم و حیا کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ سچا اور اچھا ہے، تبھی تو اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے بندے اور بندیوں کو سچائی اور اچھائی پر چلنے کا قرآن میں حکم دیا ہے۔ اس نے اپنی رچنا ہر انسان کے اندر رچی ہے دو پرکار کی، کہ اچھا بن جا یا برا بن جا۔ اچھائی اللہ کی ہے، اسی لیے اپنی اچھائی میں اس نے سکون پیدا کیا انسان کے اندر، اور اعلان کیا ہے کہ دنیا میں تو اگر میری اچھائی پہ چلے گا تو دنیا میں بھی سکون پائے گا اور موت کے بعد بھی امن شانتی والا جیون پائے گا۔ اگر دنیا میں شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے اللہ نے، حالانکہ برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر انسان کا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، تو شیطان کی برائی سے نفرت بھی رکھی ہے اور بے چینی بھی رکھی ہے، اور اعلان کر دیا ہے کہ اگر تو برائی پہ چلے گا دنیا میں بھی بے چین رہے گا اور موت کے بعد بھی تباہی والا نرک میں برا جیون پائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اللہ کی طرف سے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے۔ یہ دنیا امتحان لینے کا ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے، یہاں پر وہ سب کا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، جو انسان جیسے کرم کر کے مرے گا، مرنے کے بعد اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ دیکھیے اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں، اور حقیقت کو سمجھنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے حقیقت کیا ہے، سنسار کے سچے مالک نے یہ جیون کیوں دیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جیون کا سمے سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان اس دنیا میں اللہ کو، اپنے بنانے والے سچے مالک کو بن دیکھے اس کی کھوج کرے۔ ہاں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں، اور بن دیکھے اس کی کھوج کریں، اسے راضی کریں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو یاد رکھیں، جیون کا سمے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان اس دنیا میں اللہ کو بن دیکھے اس کی کھوج کرے، اس کی کھوج کر کے اور دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں مر کر لے جائے، اور جنت میں اللہ کا ہمیشہ کا انعام پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس نے جیون کا سمے دیا ہے۔ دیکھو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے ہمیں، تو بات پہ غور کریں۔ اس نے جیون دیا ہی اس لیے ہے کہ ایک طرف تو یہ دنیا ہے اور دنیا کا ساز و سامان ہے، اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا دنیا کے بنانے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگر انسان دنیا کے بنانے والے کو پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا اور اپنی محبت ڈال دے گا، اور اس کا موت کے بعد کی زندگی میں حصہ ڈال دے گا۔ وہی انسان ایماندار اور سچا بن کے دھرتی پہ سے جائے گا، اور جو انسان اللہ کو پسند نہیں کرے گا، دنیا کو پسند کرے گا، اللہ کو بھول جائے گا، دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلائے گا، وہی انسان بے ایمان ہے، اور وہ بے ایمان بن کے مر کے جائے گا اور نرک کی آگ میں سزا پائے گا، کیونکہ اللہ کا اس نے پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم کر دیا۔ کیونکہ جو انسان اللہ کو بھول جائے گا اور اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی پوجا کرے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، شرک کرے گا، دھرتی پہ فساد پھیلا کے مرے گا، تو وہ برائی پہ چل کے مرے گا، وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ اللہ کی قدرت اس دنیا میں ایسی ہے، یہ امتحان کا جہان ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے سب کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ اب چھوٹ دے دی ہے کہ ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ اب جو انسان سچے دل سے ایماندار بننے کی نیت کرے گا، اللہ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ اس دنیا سے ایماندار اور سچا انسان ہی جیون کے امتحان میں پاس ہو کر مر کر یہاں سے نکلے گا۔ اللہ کا اس دنیا کا سسٹم بنایا ہوا ہی اس طریقے کا ہے کہ کوئی بھی انسان فراڈ بازی سے
اللہ کے यहाँ कोई बेईमानी नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई भूल नहीं है उसके यहाँ। और याद रखें, बेईमान और झूठा इंसान जीवन के इम्तिहान में फेल होकर ही मरकर यहाँ इस दुनिया से निकलेगा। तो अल्लाह ताला रोज़ लाखों करोड़ों इंसानों को पैदा करता है इम्तिहान लेने के लिए, और लाखों इंसानों को मौत देकर उठा लेता है जब उनका इम्तिहान पूरा हो जाता है। उनके कर्म इकट्ठे करके उन्हें उठा लेता है। आज भी आप देखें कि धरती पर कितनी भीड़ है इंसानों की, हर ज़माने में भीड़ रही है। संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला हर ज़माने की भीड़ को क़यामत के दिन सबको इकट्ठा कर देगा और सबका हिसाब लेगा। और जब हिसाब लेगा तो करोड़ों में से कोई सच्चा ईमान वाला निकलेगा, तो वहाँ पर जो है हल्ला मच जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ जो है इंसानों की बेईमानों की होगी, मक्कारों की होगी, अल्लाह के नाशुकरों की होगी। अब इस बेहयाई और बुराई के दौर में जो इंसान अपने आप को बुराई से बचाकर सच्चाई पर चल के, अच्छाई पर चल के, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर उसे राज़ी करके मर के जाएगा, उसकी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कदर होगी। अल्लाह से डरने वाला ईमानदार और सच्चा इंसान धरती पे किसी को तकलीफ़ नहीं देगा, किसी को दुखी नहीं करेगा। वो अपनी में पड़ा होगा कि पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को मैं नाराज़ करके मर जाऊं और हमेशा नरक की आग में चला जाऊं। अल्लाह से डरेगा, बुराई से बचता रहेगा, अपनी परवाह करेगा भाई कि मेरी मामला सुलझ जाए। उसे लड़ाई झगड़ा करने का किसी से मौका ही नहीं मिलेगा। अब जो बेईमान और फसादी इंसान होगा वही लड़ाई झगड़ा करेगा। बेईमान और फसादी इंसान लड़ाई में दूसरों को धमकी देता है कि मेरा फ़लाँ भाई बदमाश है, कि मेरा फ़लाँ दोस्त बदमाश है, कि मेरा फ़लाँ जो है फ़लाँ वो है और फ़लाँ वो है। इस बात को भूल गया कि बदमाश का हाल कितना बुरा होगा मौत के बाद। आज तो इंसान अपनी शान समझता है ना, लड़ाई झगड़े में फ़लाँ मेरा बदमाश है अपनी शान समझता है कि उसको धमकी देता है ताकि दब जाए मुझसे। लेकिन मौत के बाद बदमाश का क्या हाल होगा? अल्लाह की सज़ा, दर्दनाक सज़ा में वो तबाह हो जाएगा। और क्या कहता है बेईमान इंसान? अरे कि मारो लड़ो, पैसा ही तो उठाएगा, उठा देंगे पैसा। अगर तेरे पास इतना ही फालतू पैसा है तो किसी गरीब को दे दे, किसी मोहताज को दे दे, किसी बेसहारा को दे दे। तू मक्कारी करके लड़ाई झगड़े में पैसा लगाना चाह रहा है? तो मेरे भाइयों, अपनी अपनी संभालो, गुनाहों से बचो, बुराई से बचो। सबकी जान अल्लाह के कब्जे में है, जब चाहेगा मौत देके उठा लेगा। इसलिए मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा, जिसने जुल्म किया है सज़ा उसने भुगतनी पड़ेगी। कोई बचाने वाला नहीं होगा अल्लाह की पकड़ से। इसलिए हम बुराई से बचें और अच्छाई पर चलें, अल्लाह की खोज करें ताकि मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो। अल्लाह की खोज करें, उसका इल्म हासिल करें, ज्ञान हासिल करें, और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब चलते चलते मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो इंसान की दिल की गहराइयों में जम कर बैठ जाता है और सच्चाई से बिल्कुल इंसान को निपट अंधा कर देता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अंधा करता है कि तेरा कोई मालिक नहीं है, तूने खुद अपने आप को बनाया है, जो मन में आया वो करता फिर। ये धोखा है। जबकि हकीकत ये है कि हमारा एक मालिक है, उसने हमें बनाया है। या हाथ, आँख, नाक, कान ये बनाए हैं, हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया। ये सच है। दूसरी बात, इस चीज़ से अंधा करता है कि तुझे अपने मालिक के दरबार में पेश नहीं होना, अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं देना। तो ये बात बिल्कुल झूठी है और शैतान गलत गुमान पैदा करता है। जबकि हकीकत है ये बात कि अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, हर इंसान को अपने जीवन का हिसाब देना है। और दूसरा ये है कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई सज़ा या जजा नहीं है, यानी अच्छे को अच्छा बदला नहीं मिलेगा और बुरे को बुरा बदला नहीं मिलेगा। तो शैतान इस गुमान में फंसाता है, जबकि ये बात हकीकत है कि अच्छे को अच्छा बदला मिलेगा मौत के बाद और बुरे को बुरा बदला मिलेगा। तो शैतान इंसान को हकीकत से, सच्चाई से अंधा कर देता है और धोखे में फंसाता है। अगर तेरा ये गुमान है कि मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, तो फिर ये कायनात अल्लाह ने बेकार बनाई है? इतने हिसाब से कायनात को चला रहा है, ये कायनात फिर बेकार चल रही है? कितने लोग जुर्म कर करके मर रहे हैं, दुनिया में सज़ा नहीं मिल पा रही। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी हैं, तो फिर तो वो जालिम यहाँ भी मज़े में रहे, वहाँ भी मज़े में रह गए। और कितने गरीब है बेचारे, जिन पर जो अल्लाह की तरफ से गरीब है, अपनी मर्ज़ी से गरीब नहीं है, उन पर जुल्म जास्ती की गई, हक मार लिए गए उनके, अदालतों के चक्कर काट काट के बेचारे मर गए, दुनिया में उन्हें इंसाफ ना मिला। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, तो फिर तो ये गरीब बेचारे यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए।
تو اس شیطان کے خیال سے باہر نکلو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ دو راستے اس نے سامنے کر دیے ہیں، دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے موت دے کے اٹھائے گا جیسے کہ اور لوگ جا رہے ہیں مر مر کے، اور ہمیں اس کے دربار میں اکیلے حاضر ہونا ہے، اپنے جیون کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم اچھائی پر چل کر اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہم اللہ کے انعام کے حقدار ہوں گے، ہمیشہ جنت کے جیون کے حقدار ہوں گے اس نقلی جیون کے بدلے میں، ہاں جو اللہ کو راضی کر کے مرا۔ اور اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے مرے، شیطان کے راستے پہ چل کے مرے، تو موت کے بعد نرک کی آگ کے حقدار ہوں گے، وہاں پر ہمیشہ کے لیے سزا ملے گی انسان کو۔ تو بھی جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں بیٹھے رہو گے، یہاں سے جانا ہے۔ میرا کام جگانے کا ہے، دیکھنا یہ ہے کون جاگتا ہے اور کون نہیں جاگتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سنسار کا سچا مالک سچا اور ایماندار ہے اور اچھا ہے، اسی لیے اس نے ہماری رچنا میں اچھائی میں سکون رکھا ہے، اچھائی پر چلنے کا ہمیں آدیش دیا ہے، اپنی خاموش قدرت سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور سنسار کا سچا مالک ایماندار ہے اور جو ہے انصاف کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ اس کا اعلان ہے قرآن میں کہ کل قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے اس کو ویسا ہی بدلہ دیں گے۔ جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے، جو صبر کر کے یہاں گناہ کے مزے سے بچیں اور اللہ کو راضی کریں اچھائی پر چل کر، ان کے لیے جنت ہے جو اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا کی حیا مایا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا کی مال دولت کی دوڑ نہ لگائیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ کو راضی کریں، تو انہیں اس کے بدلے میں جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ جو ان کی اچھا ہوگی اللہ وہاں پوری کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔